الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ درس قرآن کی یہ نشست نمبر 231 ہے۔ اس سے پہلے سورہ الحج کی آیت نمبر 5 تک آیت نمبر 4 تک درس دیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ الحج کی آیت نمبر 5 سے درس کا آغاز ہوگا۔ یہ سورہ الحج کا پہلا رکوع ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج۔ اے لوگو، اگر تمہیں کچھ شک ہو روز محشر جی اٹھنے میں تو ذرا اس امر میں غور کرو کہ ہم نے ہی پیدا کیا تھا تمہیں مٹی سے، پھر نطفہ سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کے ٹکڑے سے۔ بعض کی تخلیق مکمل ہوتی ہے اور بعض کی نامکمل، تاکہ ہم ظاہر فرما دیں تمہارے لیے اپنی قدرت کا کمال۔ تو اس سے پہلے زلزلہ قیامت کا ذکر تھا کہ اس دن حاملہ جو ہے وہ اپنا حمل گرا دے گی اور کسی کو جو ہے کوئی ہوش نہیں ہوگا۔ سب لوگ ایسے لگیں گے جیسے وہ نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اس دن کی ہیبت اور اس کی وحشت ایسی ہوگی کہ جس میں ہر طرف ایک عجیب افراتفری کا عالم ہوگا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دعوت غور و فکر دی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ نہیں اٹھنا، اور اس آیت کی ابتدا بھی اللہ نے فرمائی ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ یا ایھا الذین آمنوا سے نہیں ہے، یعنی اے ایمان والو، سارے لوگوں کو دعوت دی۔ اے لوگو، اگر تمہیں کچھ شک ہو روز محشر جی اٹھنے میں تو ذرا اس امر میں غور تو کرو کہ ہم نے ہی پیدا کیا تھا تمہیں مٹی سے، یعنی جب تم کچھ بھی نہیں تھے ہم نے اس وقت تمہیں پیدا کیا، مٹی سے بنایا۔ ہم جتنی بھی غذا کھاتے ہیں اور غذا کے ذریعے سے ہمارا خون بنتا ہے، اسی سے جو ہے منی بنتی ہے، اسی سے ایک انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انسان کو ہم نے مٹی سے بنایا ہے، یا مقصد یہ ہے کہ انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی کی گارے سے جو ہے پیدا کیا، تو فرمایا کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ جو رب جو ہے مٹی سے بنا سکتا ہے اس کے لیے دوبارہ کھڑا کرنا کیا مشکل ہے؟ تم اس کو عجیب کیوں سمجھتے ہو؟ پھر نطفے سے، یعنی انسان جو غذا کھاتا ہے اس کے ذریعے سے نطفہ بنتا ہے، اور اس نطفے سے پیدا کیا۔ پھر خون کے لوتھڑے سے، وہ جو نطفہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں 40 دن کے بعد وہ خون کی شکل اختیار کر جاتا ہے، ٹھیک۔ تو فرمایا کہ
من نطفۃ ثم من علقہ ثم من مدغہ، 40 دن کے بعد پھر وہ مدغہ بن جاتا ہے، گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے وہ۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ مطلب نطفہ 40 دن کے بعد پھر علقمہ کے 40 دن کے بعد مدغہ، یہ جب صورتحال پوری ہو جاتی ہے تو پھر 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس کے اندر روح پھونک دیتا ہے۔ وہ جو مدغہ ہوتا ہے، وہ گوشت کا جو لوتھڑا ہوتا ہے، وہ اس سٹیج کو پہنچ جاتا ہے کہ اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے۔ اور وہ فرشتہ جو ہے کیا لکھتا ہے اس کے لیے؟ وہ لکھتا ہے اس کا رزق، اس کی موت، اس کے اعمال، اس کا شقی اور سعید ہونا، یعنی یہ جنتی ہے یا جہنم، یہ 4 چیزیں جو ہیں لکھ دی جاتی ہیں، یہ حدیث شریف میں۔ تو جب ایک فرشتہ جو ہے ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، ابھی وہ دنیا میں نہیں آیا ہے، ابھی وہ کمپلیٹ اپنی یعنی حیت میں نہیں آیا ہے، اس وقت اس کے لیے 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ فرشتے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے مرنا کب ہے۔ قرآن میں تو ہے نا کہ یہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کل کہاں مرنا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ یہ علوم غیب جو ہیں ان کا تعلق اللہ سے ہے، یا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، تو فرشتے کو تو پتہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، پھر یہ بھی پتہ ہے اس کی موت کب ہوگی، یہ بھی پتہ ہے اس کا رزق جو ہے کتنا ہے اور کب تک ملے گا، یہ ساری چیزیں، بلکہ اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ تو وہ جو قرآن میں آیا ہے کہ ان کا پتہ کسی کو نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بتائے بغیر کسی کو پتہ نہیں ہے، اللہ جس کو بتا دے اسے پتہ ہے۔ تو اللہ نے فرشتے کو بتایا، فرشتے نے یہ ساری چیزیں لکھ دیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں میں سے، اپنے نیک بندوں میں سے جس کو آگاہ کر دے تو ان کو اس کی خبر ہو سکتی ہے، ہاں بذات خود کوئی یہ جان نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ پھر گوشت کے ٹکڑے سے بعض کی تخلیق مکمل ہوتی ہے اور بعض کی نامکمل، تاکہ ہم ظاہر فرما دیں تمہارے لیے اپنی قدرت کا کمال۔ اب کیا ہوتا ہے، یعنی بعض جو ہوتے ہیں وہ پورے بن جاتے ہیں، پوری جسمانی حیت پوری ہو جاتی ہے، بچہ پورا مکمل ہو جاتا ہے اور وہ دنیا میں آتا ہے، اور بعض وہ ہوتے ہیں جو نامکمل رہتے ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور ہم قرار بخشتے ہیں رحموں میں جسے ہم چاہتے ہیں ایک مقررہ میعاد تک، جس کو ہم جتنا چاہتے ہیں رحم مادر میں رکھتے ہیں۔ کوئی 6 ماہ میں جو ہے باہر آ جاتا ہے، اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت جو بتائی گئی ہے وہ 2 سال تک کی بتائی گئی کہ 2 سال تک بچہ ماں کے پیٹ میں رہ سکتا ہے۔ تو اللہ جس کے لیے جتنا چاہے، لیکن یہ ایک بات ہے یہاں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا فرمایا ہے کہ نقر فی الارحام ما نشاء، ہم قرار بخشتے رحموں میں جسے ہم چاہتے ہیں ایک مقررہ میعاد تک، ایک مقررہ میعاد تک وہاں بھی رکھا جاتا ہے رحم مادر میں۔ تو وہ عارضی جگہ ہوتی ہے، وہاں سے انسان کو اس دنیا میں آنا ہوتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ انسان کو رکھتا ہے جس سے اس کا جسم کمپلیٹ ہوتا ہے، تاکہ اس کا جسم مکمل ہو جائے۔ اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، یہ دنیا بھی مستقل مقام، مستقل جگہ نہیں، بلکہ یہ بھی عارضی جگہ ہے، یہ جائے فرار ہے، بھاگنے کی جگہ ہے، یہاں ٹھہرنے کی جگہ نہیں کہ یہاں پر ہمیشہ ہم نے ٹھہرنا ہے۔ تو یہاں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ ہم اپنی روحوں کو کمپلیٹ کریں۔ رحم مادر میں کیا کرنا ہے، کیا کیا اللہ نے، ہمارے جسموں کو کمپلیٹ کیا ہے، لیکن جب دنیا میں ہم آئے تو دنیا کے اندر ہم نے روحوں کو مکمل کرنا ہے، یعنی روح کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرنے ہیں، اس کو صاف ستھرا رکھنا ہے، اس کو آلودہ نہیں کرنا ہے، اس کو گناہوں میں جو ہے غرق کر کے اس کو بالکل کمزور نہیں کر دینا ہے، بلکہ اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو پروان چڑھانا ہے۔ اور پھر انسان نے
اس جگہ سے، اس جائے فرار سے، اس عارضی ٹھکانے سے آخرت کی طرف جانا ہے، اور وہ ہے یعنی دنیا اور آخرت کے درمیانی جو عرصہ ہے جس کو ہم برزخ کہتے ہیں، یہ بیچ کا وقت ہے، یعنی ادھر دنیا ادھر آخرت ہے، یہ درمیان کی جو جگہ ہے اسے برزخ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم جس کو چاہتے ہیں ایک مقررہ میعاد تک جو ہے رحموں میں رکھتے ہیں، پھر ہم نکالتے ہیں تمہیں بچہ بنا کر، پھر پرورش کرتے ہیں تمہاری تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنے شباب کو۔ اب وہی نطفہ جو ہوتا ہے وہ بچہ بن کر باہر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو جوانی تک پہنچا دیتا ہے۔ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنے شباب کو، اور تم میں سے کچھ پہلے فوت ہو جاتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو جوانی سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں، اور تم میں سے بعض کو پہنچا دیا جاتا ہے نکمی عمر کو، ارذل العمر، یعنی انسان ایسا بوڑھا ہو جائے کہ وہ بے بس ہو کر رہ جاتا ہے، وہ محتاج بن کر رہ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر سے اللہ کی پناہ طلب کی کہ یا اللہ اس عمر سے بچانا۔ انسان دنیا کے اندر کتنا رہے گا؟ وہ جتنا بھی رہے، لیکن اس نے آخر تو جانا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارذل العمر سے کیا کیا ہے؟ اللہ کی پناہ طلب کی۔ یہ کیسی عمر ہوتی ہے؟ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ کچھ نہ جانے ہر چیز کو جاننے کے بعد۔ بڑا ایک فلسفی ہے، بڑا سائنسدان ہے، بڑی اس کے پاس جو تحقیق علم ہے، لیکن اس عمر میں جب انسان پہنچتا ہے تو وہ سب بھول جاتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ دنیا میں کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ کچھ عجیب عجیب باتیں کرنے لگتا ہے۔ تو یہ ارذل العمر ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو قرآن کریم کی تلاوت کا عادی ہو، جو قرآن کریم کی تلاوت کا عادی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ارذل العمر سے محفوظ رکھے گا۔ ارذل العمر سے یعنی وہ جو محتاجی والی زندگی ہے نا، اور جس میں انسان بالکل بھول جاتا ہے، اسے کوئی خبر نہیں ہوتی ہے کہ میرے سامنے کون ہے کون نہیں ہے، وہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، اسے ہوش حواس ہی قائم نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے گا، کس سے؟ جو قرآن کی تلاوت کا عادی ہو۔ لیکن ہم میں کتنے لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کے عادی ہوں؟ روزانہ ہماری روٹین ہو کہ ہم قرآن کی اتنی تلاوت کریں گے۔ تو قرآن جو ہے یہ ہماری دنیا کو ہی صرف نہیں بناتا، یہ ہماری قبر کو بناتا ہے، یہ ہماری آخرت کو بھی بناتا ہے۔ دنیا میں کیا کرے گا؟ ارذل العمر سے اس کیفیت سے ہمیں محفوظ رکھے گا جو آپ کو بتائی ابھی، اور آخرت میں اور قبر میں یہ ہمارا شفیع بن کر آئے گا، یہ ہمارے حق میں سفارش کرنے والا جو ہوگا، جو اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی۔ تو قرآن کو لازم پکڑنا یہ ایک بندہ مومن کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہمارے لیے جو راہ زندگی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ جو ہے، زندگی گزارنے کا جو راستہ ہے، وہ اسی کتاب کے اندر ہے۔ اللہ نے اسی میں بتایا کہ کس طرح تم نے زندگی گزارنی ہے، اور زندگی گزارنے کی طریقے اور اصول کیا ہیں۔ اور تو دیکھتا ہے کہ زمین خشک پڑی ہے، اب اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری چیز بتائی کہ یہ تو تمہاری پیدائش کا مرحلہ تھا کہ کیا تھے، کس طرح ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ ذرا اس بات پر غور کرو، یہ تمہارے روزمرہ کا مشاہدہ ہے، روزانہ دیکھتے ہو، اور تمہارے سامنے موسم بدلتے رہتے ہیں۔ تو دیکھتا ہے کہ زمین خشک پڑی ہے، کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کئی جگہوں پر کہ وہ زمین بالکل خشک ہو چکی ہے، ایسے لگتا ہے کہ کبھی اس کے اندر کوئی تر و تازگی نہیں آئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر جب ہم اتارتے ہیں اس پر بارش کا پانی تو وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے اور پھولتی ہے اور اگاتی ہے ہر خشک نما جوڑے کو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی موسم بہار آتا ہے وہ مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، وہ بالکل مرجھائی ہوئی، بالکل یعنی یوں کہیں کہ کونپلیں جن کو اگر ہاتھ بھی لگا دیا جائے وہ بیچاری جو ہے مسل کل ختم ہو جائیں، وہ زمین کو پھاڑ کر باہر آ جاتی ہیں۔ وہ زمین کو، اتنی سخت زمین ہے، اس کو پھاڑ کر باہر نکل آتی ہیں۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ وہ سخت زمین جو بالکل خشک پڑی تھی،
جس میں زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اللہ نے اس کو زندہ کر دی۔ اللہ فرماتا ہے وہ زمین جو خشک ہو چکی تھی، مر چکی تھی، جس کی زندگی کی کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے، ہم نے اس کو زندہ کر دیا، اسی طرح تمہیں بھی زندہ کیا جائے گا۔ تم مر کر مٹی ہو جاؤ، تمہارا نام و نشان مٹ جائے، لیکن ہم اسی طرح اس کو زندہ کریں گے جس طرح تم دیکھتے ہو کہ خشک زمین جو ہوتی ہے اس کو ہم زندہ کر دیتے ہیں۔ یہ جو خشک زمین ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہری بھری کر دیتا ہے، تر و تازہ کر دیتا ہے، اس کی عمر بہت قلیل ہے، چند ماہ کی ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی ہے، ہم کیا سمجھتے کہ ہم نے ہمیشہ رہنا ہے؟ فرمایا کہ اس کی تو زندگی قلیل ہے، بس 4 مہینے، 5 مہینے، 6 مہینے، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر وہی اس پر خزاں کا جو ہے موسم آ جاتا ہے، اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو بتایا کہ اسی طرح انسان بھی فنا ہو جاتا ہے، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کی زندگی چند سال ہوتی ہے، اس کی چند مہینے ہوتی ہے، تو انسان کی چند سال ہوتی ہے، لیکن جس طرح وہ زمین خشک ہو کر رہ جاتی ہے، وہ ایک طرح سے ہلاک ہو کر رہ جاتی ہے، انسان نے بھی اس دنیا سے بالکل چلے جانا۔ اور اسی طرح یہاں اشارہ ہے کہ جس طرح زمین کے اوپر پانی برستا ہے، بارش برستی ہے، تو اللہ اس کو ہرا بھرا کر دیتا ہے، تر و تازہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح دلوں پر جو ہوتا ہے، جب بزرگوں کی صحبت کا فیضان نازل ہوتا ہے تو دل بھی ہرے بھرے ہوتے ہیں۔ یہ دل بھی اللہ نے، یہ بھی ہماری کھیتیاں ہیں، ان پر کیا ہوتا ہے؟ فیضان نبوت، اور فیضان نبوت کے ذریعے سے صالحین کی صحبت کا فیضان جب نازل ہوتا ہے تو پھر یہ مردہ دل جو ہوتے ہیں وہ زندہ ہو جاتے ہیں، یہ ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تو دیکھتا ہے کہ زمین خشک پڑی ہے، پھر جب ہم اتارتے ہیں اس پر بارش کا پانی تو وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے اور پھولتی ہے اور اگاتی ہے ہر خوشنما جوڑے کو۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ رنگا رنگیاں اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی برحق ہے، اللہ ہی حق ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور وہی زندہ کرتا ہے مردوں کو، اور بلا شبہ وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ۔ اور یہ سارے دلائل کس بات کے ہیں؟ اور یقیناً قیامت آنے والی ہے، اس میں ذرا شک نہیں۔ یہ جو اللہ نے دلائل پیش کیے، کیا فرمایا؟ کہ یقیناً قیامت آنے والی جس میں شک شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ زندہ کر کے اٹھائے گا ان مردوں کو جو قبروں میں ہیں۔ قبروں میں جو مردہ ہیں ان کو بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ کر کے اٹھائے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ اور انسانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے، اور بغیر کسی دلیل کے، اور بغیر کسی روشن کتاب کے، انہیں کوئی خبر ہی نہیں ہوتی ہے، اور اللہ کی ذات و صفات پر بحثیں کرنے لگتے ہیں۔ ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ، تکبر سے گردن مروڑے ہوئے تاکہ بہکا دے دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ سے۔ یعنی وہ ایسی بحثیں کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے، وہ خود گمراہ ہوتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، اور ہم چکھائیں گے اسے قیامت کے دن جلانے والی آگ کا عذاب۔ اللہ اس عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اس روز اسے بتایا جائے گا کہ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ یہ سزا ہے اس کی جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ۔ اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی کنارے پر کھڑے کھڑے،
کنارے پر کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہے. کیا مطلب شکوک شبہات کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارتا ہے. کیسے زندگی گزارتا ہے کہ جی چلو اس کو دیکھتے ہیں، اگر اس سے ہمیں فائدہ ہوگا تو ہم اس کو قبول کر لیں گے، اس کی طرف آ جائیں گے، نقصان ہوگا تو یعنی وہ مادہ اس کے اوپر اتنا سوار ہوتا ہے، مادیت جو ہوتی ہے، مادہ پرستی اتنی سوار ہوتی ہے، وہ ہر چیز میں اپنا نفع اور نقصان دیکھتا ہے. حتیٰ یہ کہ وہ دین کے معاملے میں بھی یہ دیکھتا ہے کہ یہاں بھی مجھے اگر نفع ملے تو اس کو قبول کر لیا جائے، نقصان ملے تو پیچھے ہٹ جاؤ. تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو اس طرح دین میں آتے تھے، کہتے تھے بھائی دیکھو چلو فائدہ ہوگا تو قبول کر لیں گے، نقصان ہوگا تو بھاگ جائیں گے. تو دین اس کا نام نہیں ہے کہ آپ کا کوئی دنیاوی نفع ہو جائے تو ٹھیک ہے جی وہ اچھی چیز ہے، اور دنیاوی نقصان ہو جائے تو نعوذ باللہ وہ بری چیز ہے، لہٰذا اس سے بھاگ جاؤ. تو دین ہے کیا کہ اللہ کی رضا کے لیے اس کی اطاعت، اس کی فرمانبرداری کو قبول کر لینا. اب اس میں نفع ہو نقصان ہو اس سے کوئی بے واسطہ نہیں ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ میرے حق میں کیا چیز بہتر ہے. تو یہ دنیاوی نفع نقصان پر اس کو نہیں تولا جاتا. اسی طرح لوگوں میں بھی ہوتے ہیں بہت سارے لوگ، ان کی عجیب جو ہے یعنی کنسیپٹ ہوتا ہے، عجیب خیالات ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی چلو فلان جگہ پر بیعت ہو جاؤ، فائدہ ہوگا تو بس ٹھیک ہے جی، بڑی واہ واہ جی بہت اچھے پیر صاحب ہیں، اور نقصان ہوگا کہ ارے یار یہ کیسے پیر ہے. تو بھائی پیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی دنیا کا فائدہ ہو جائے یا دنیا کا نقصان ہو جائے. وہ دنیا کا فائدہ ہو تو وہ اچھا پیر ہے، دنیا کا نقصان ہو جائے تو وہ برا پیر ہے. ایسا نہیں ہے، یہ سودے بازی نہیں ہے، یہاں کاروبار نہیں ہے. پیر کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ٹوٹے ہوئے تعلق کو اللہ سے جوڑ دیں. یعنی پیر کا کیا کام ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا تعلق اللہ سے ٹوٹ چکا ہے وہ اس تعلق کو مضبوط کرے، وہ اس کو جوڑے. نہ یہ کہ ان کی دنیا کو جو بنائے. دنیا اس کی کیسی ہے کیسی نہیں ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی دنیا کو کیسا ہونا چاہیے. تو فرمایا کہ لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کنارے پر کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، پھر اگر پہنچے اسے بھلائی اس عبادت سے تو مطمئن ہو جاتا ہے اس سے. بڑا اچھا دین ہے یہ، اچھا بس پیر صاحب ہیں اور یہ ہے وہ ہے فلاں ہیں کہ جی بڑا فائدہ میرا. کیوں کہ اس میں فائدہ ملا ہے. لیکن اگلی بات کیا فرمائی؟ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر پہنچے اسے کوئی آزمائش تو فوراً دین سے منہ موڑ لیتا ہے. اب اگر جو ہے اس کو کوئی مصیبت آ جائے، مشکل میں پھنس جائے تو کہتا ہے جی بس اس کی سے تو پناہ ہے میری، جب سے میں نے یہ کام شروع کیا ہے، یہ نیکی کا کام، یہ فلاں کام، تو تب سے تو میں تو مصیبت میں مبتلا ہوں. اب وہ دین سے بھاگ جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وہ بھاگ جاتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ خسر الدنیا والآخرہ، اس شخص نے برباد کر دی اپنی دنیا اور آخرت. اس کی آخرت تو برباد ہوئی. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اس کی دنیا بھی برباد ہوگی. اس کی دنیا بھی برباد ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہے. اور یہ بربادی کیا ہے؟ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، یہی تو کھلا ہوا خسارہ ہے. خسارہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے کاروبار میں نقصان ہو گیا، آپ کے کاروبار میں جو نفع کی امید آپ نے رکھی تھی وہ آپ کو نہیں ملا، یہ خسارہ نہیں ہے. خسارہ کیا ہے؟ آخرت کا خسارہ، اعمال صالحہ کا خسارہ. ایمان ضائع ہو گیا، ایمان میں سے کوئی چیز جو ہے نا اس کو نقصان پہنچ گیا، یہ اصل خسارہ. تو فرمایا کہ یہ کھلا ہوا خسارہ ہے. يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ، وہ عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی جو نہ ضرر پہنچا سکتا ہے اسے اور نہ نفع پہنچا سکتا ہے اسے. ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ، یہی تو انتہائی گمراہی ہے. اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا، وہ بھی
اللہ کی مخلوق ہے، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ فرمایا کہ نہ وہ اس کو ضرر پہنچا سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے تو یہ تو انتہائی گمراہی ہے۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، وہ پوجتا ہے اسے جس کی ضرر رسانی زیادہ قریب ہے اس کی نفع رسانی سے، اس کی عبادت کرتا ہے جس کا نقصان بالکل واضح ہے اور جس کے نفع کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ یعنی ضرر تو بالکل واضح ہے کہ جو اس کی عبادت کرے گا اس کی آخرت تو تباہ ہے، اور نفع کا پتہ نہیں ہے کہ نفع ملے نہ ملے، ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی نفع مل بھی جائے اور ہو سکتا ہے نہ بھی ملے۔ تو کیا فرمایا کہ وہ پوچھتا ہے اسے جس کی ضرر رسانی زیادہ قریب ہے اس کی نفع رسانی سے، یعنی اس کا ضرر تو فوراً واضح بالکل فوری کے فوری مل جاتا ہے اور نفع ملے نہ ملے اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ لبئس المولا ولبئس العشیر، یہ بہت برا دوست ہے اور بہت برا ساتھی ہے۔ تو برے لوگوں کی صحبت، شیطانوں کی صحبت، برے خیالات رکھنے والے لوگوں کی صحبت جو ہے یہ نہایت ہی مضر چیز ہے، جس سے بچنا دراصل اپنے ایمان کو بچانا ہے، اور جس میں واقع ہو جانا اپنے ایمان کو برباد کر دینا، اپنے ایمان کو تباہ کر دینا۔ تو صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اگر صحبت اچھی ہے تو یہ صحبت ایک نہ ایک دن جو ہے پار لگا دے گی۔ انسان برا بھی ہے ایک دن بھلا بن جائے گا انشاءاللہ، لیکن اگر صحبت بری ہے، انسان بڑا نمازی ہو، حاجی ہو، غازی ہو، سب کچھ ہو، وہ ایک دن برا ہو کر رہے گا۔ اس نے بھی وہی کام کرنے، وہی برائیاں کرنی ہیں جن لوگوں کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ تو ہمیں اپنی صحبت پر، ہمارے اپنی مجلس پر غور کرنا چاہیے، اپنے ساتھیوں پر، اپنے دوست احباب پر، اپنی یاری دوستی پر غور کرنا چاہیے کہ کن لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ جی یہ تو بس ایسے ہی یار، یہ تو مولوی لوگوں کی باتیں، یہ مولوی لوگوں کی باتیں نہیں۔ آپ ابھی مسجد میں بیٹھیں، اس مسجد کا خاص اثر آپ پر ہوگا کیونکہ نیک صالحین بندے بھی ہیں یہاں، تو مسجد میں ان کا خاص اثر ہوتا ہے، اور یہیں سے اٹھ کر اگر بازار چلے جائیں وہاں کے اثرات الگ ہوں گے۔ جو کیفیات، جو سرور، جو حالت، جو اطمینان آپ کو یہاں مل رہا ہے وہ بازار میں نہیں ملے گا آپ کو۔ تو یہ فوری اثر ہوتا ہے، صرف غور کرنے کی بات ہے کہ ہم اگر غور کریں، فکر کریں تو بالکل واضح نظر آئے گا، اس میں کوئی شک شبے کی بات ہی نہیں ہے، بالکل واضح۔ تو فرمایا کہ یہ جو بری صحبت ہے، یہ جو برا ساتھی ہے، یہ نہایت ہی خطرناک ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا انہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، باغات میں رواں ہیں جن کی نیچے نہریں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرۃ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذہبن کیدہ ما یغیظ، اور جو شخص یہ خیال کیے بیٹھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی مدد نہیں کرے گا۔ مشرک لوگ آتے تھے اور کہتے تھے جی دیکھو ان کا ساتھ دے کے کیا ہوگا، ہمارا دنیا کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان کے ساتھ دینے والوں کی حالت دیکھو کیا ہو رہی ہے۔ میں نے کہا نا کہ وہ مادہ پرستی اتنی انسان کے اندر ہے کہ وہ ہر چیز کو نفع نقصان، دنیا کا نفع نقصان میں تولتا ہے کہ یہاں میرا کتنا فائدہ ہوگا، کتنا نقصان ہوگا ان چیزوں میں۔ تو کہنے لگے یہ دیکھو ان لوگوں کا تو یہ حالت ہے، سارے غربا قسم کے لوگ ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ظاہری طور پر کوئی ٹھاٹ باٹ ایسی چیز تو تھی نہیں، تو ان سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، کل تک ان لوگوں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ اور جو شخص یہ خیال کیے بیٹھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی مدد نہیں کرے گا نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں، تو اسے چاہیے کہ لٹک جائے ایک رسی کے ذریعے چھت سے، پھر گلے میں پھندا ڈال کر اسے کاٹ دے، پھر دیکھے
آیا دور کر دیا اس کی خودکشی کی تدبیر نے اس کے غم غصے کو؟ یعنی یہ ساری چیزیں کیوں کہتا ہے وہ غم اور غصے میں کہ جی یہ کیا نئی نئی باتیں، یہ نیا نیا معاملہ، اور یہ ہمارے سامنے کیا لے کر آئے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے دل کے اندر غیظ و غضب، حسد، کینہ. تو فرمایا کہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے حبیب علیہ السلام کی مدد کر کے رہے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن جو اس سے غضبناک ہوتا ہے، جس کو غصہ آتا ہے، تو وہ پھر اگر اس کی اتنی ہمت ہے، اتنی اس کے اندر طاقت ہے، اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں کہ میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتا، میں جو کہتا ہوں وہ وحی الہی سے کہتا ہوں. آسمان سے فرشتہ آتا ہے اور وہ مجھے بتاتا ہے اور میں جو ہے تمہارے سامنے رکھتا ہوں. تو پھر تم آسمان کے ساتھ کوئی رسی لگا لو اور جا کر دیکھو جہاں سے اس کو کاٹ سکتے ہو، وہ جو وحی کا سلسلہ اس کو منقطع کر سکتے ہو تو منقطع کر کے دیکھ کر لو، اس کو توڑ کر دیکھ لو اگر ایسا کر سکتے ہو. تو فرمایا کہ کیا کرے، پھر وہ ایک رسی کے ذریعے چھت سے پھر گلے میں پھندا ڈال کر اسے کاٹ دے. پھر دیکھیے آیا دور کر دیا اس کی خودکشی کی تدبیر نے اس کے غم و غصہ کو، اس سے اس کا غم و غصہ ختم ہو جائے گا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اسی طرح ہم نے اتارا ہے اس کتاب کو روشن دلیلوں کے ساتھ. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، بے شک اہل ایمان، یہودی، ستارہ پرست، عیسائی، آتش پرست اور مشرک، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، ضرور فیصلہ فرمائے گا اللہ تعالیٰ ان سب گروہوں کے درمیان قیامت کے دن. ایمان والے ایمان کی دعوت دیتے ہیں، یہ دوسرے سارے لوگ اپنی طرف بلاتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا. ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مشاہدہ فرما رہا ہے. الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس. کیا تم ملاحظہ نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہی سجدہ کر رہی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، نیز آفتاب، ماہتاب، ستارے، پہاڑ، درخت اور چوپائے، اور بہت سے انسان بھی اسی کو سجدہ کرتے ہیں. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا ہے. کیا فرمائے، کائنات کی ہر شے اللہ کے سامنے سر بسجود ہے، اس کے حکم کی تابعداری فرمانبرداری کر رہی ہے. کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ سورج ناراض ہو گیا ہو کہ آج میں نہیں آتا، یا چاند نے کہا ہو کہ نہیں جی آج میں نے نہیں آنا ہے؟ رب کائنات نے جو نظام بنایا ہے، جو اس نے طریقہ مقرر کیا ہے، وہ اس کا پابند ہے، وہ اس کی تابعداری کر رہا ہے، وہ فرمانبرداری کر رہا ہے. ستارے بھی، پہاڑ بھی، یہ پہاڑ جن کو ہم بظاہر سمجھتے ہیں کہ یہ جمادات ہیں جن میں کوئی شعور نہیں ہے، لیکن وہ بھی اللہ کی فرمانبرداری کر رہے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں. حدیث شریف میں ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے پوچھتا ہے، آج تیرے پاس سے کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا تو نہیں گزرا؟ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے پوچھتا ہے کہ تیرے پاس سے کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا گزرا یا نہیں گزرا؟ اور فرمایا کہ میں ان پہاڑوں کو جانتا ہوں جن کے پاس سے میں گزرتا ہوں تو وہ مجھ پر درود پاک پڑھتے ہیں. جن کے پاس سے میں گزرتا ہوں وہ مجھ پر درود پاک پڑھتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی آواز کو بھی سماعت فرماتے ہیں. بھائی قرآن میں موجود ہے نا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی آواز کو سنا اور کئی میل کے فاصلے سے سنا. چیونٹی کی آواز کو سننا ہم اگر اپنے کان کے اندر بھی رکھ دیں تو اس کی آواز ہمیں سنائی نہیں دے گی. تو کئی میلوں سے چیونٹی کی آواز کو سننا اور اس سے مخاطب ہونا اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذکر میں اللہ نے قرآن میں بتایا ہے. تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ میں پہاڑوں کے پاس سے گزرتا ہوں، وہ مجھ پر درود پاک پڑھتے ہیں، میں ان کو جانتا ہوں.
تو کیا فرمایا کہ یہ درخت، یہ چوپائے اور بہت سے انسان بھی اسی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، چاہتے نہ چاہتے ہر صورت میں اس کے حکم کی فرمانبرداری کرنی پڑتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں ہمیں چاہیں نہ چاہیں ہمیں اس کی فرمانبرداری کرنی پڑتی ہے۔ بھائی دل چاہتا ہے کہ نیند نہ آئے، نیند طاری ہو جاتی ہے۔ دل چاہتا ہے کہ نیند آ جائے لیکن نیند نہیں آتی ہے۔ ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہمیں کوئی تکلیف مرض ہو لیکن مرض آ جاتا ہے۔ یہ سب کیا چیزیں؟ اس میں ہم پر اللہ کے کچھ احکام لاگو ہیں، ہم اس میں اس کی فرمانبرداری ہم پر لازم ہے، ہم اس کی فرمانبرداری کر رہے ہیں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، لیکن وہ تھوڑا سا ہمیں جو اختیار دیا ہے اجر اور عذاب اسی پر رکھا ہے کہ جب ساری کائنات خود اختیاری طور پر یہ پتھر، یہ پہاڑ، یہ چوپائے اللہ کی فرمانبرداری، اس کی تسبیح کر رہے ہیں، ایک انسان ایسا جو نافرمان ہے، انسان نافرمان ہے، وہ اللہ کی فرمانبرداری نہیں کرتا، یہ جنات نافرمان ہیں، یہ اللہ کی فرمانبرداری نہیں کرتے۔ اس لیے کیا فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور دیکھو جس کو ذلیل کر دے اللہ تعالیٰ تو کوئی اسے عزت دینے والا نہیں ہے۔ عزت امریکہ کے پاس نہیں ہے، یہودیوں کے پاس نہیں ہے، عیسائیوں کے پاس نہیں ہے، یورپی یونین کے پاس نہیں ہے۔ عزت کا مالک میرا رب ہے۔ ان العزت للہ، ساری عزتوں کا مالک اللہ ہے۔ ہم یہ سمجھیں کہ جی ہم اس کی وہ کر دیں گے، واہ واہ کر دیں گے، اس کے سامنے جھک جائیں گے، اس کو اپنا نعوذ باللہ معبود بنا لیں گے۔ معبود بنانا کیا ہے؟ رب کے حکم کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو حکم کو ماننا، یہی تو معبود ماننا ہے۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، اس کو تم پسے پوچھ ڈال دو، اور ایک غیر کے حکم کو اس پر ترجیح دو، تو کفر یہ نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے جس کو اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ ہاں جسے میرا رب عزت دے دے اسے کوئی ذلیل کر ہی نہیں سکتا ہے، چاہے وہ کتنا چاہے، ساری دنیا کی طاقتیں جمع ہو جائیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ عزت میرے رب کے ہاتھ میں ہے، اس کے اختیار میں۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے، سجدہ ہم پر لازم ہو گیا ہے، ابھی آپ نے پہلے سجدہ کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے سنت وغیرہ ادا کرنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ان تعلیمات کی سمجھ عطا فرمائے اور سمجھ کر ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔